کر سکتے، امتحان نام ہی ایسی. میرا ایک دوست تھا وہ کہتا تھا مظفر اگر نام لکھنے کا امتحان ہو جائے نا اس میں انسان فیل ہو جائے گا، بولتا کرتا تھا. چلیے پہلا سوال ہے آج کا کہ وکٹ کہانی، ہاں وکٹ کہانی اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے 12واں مہینہ آষاڑھ کا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے گا اس کو میں نے آپ کو یاد کرایا تھا مہینہ 12 مہینے. وکٹ کہانی کے بعد شمالی ہند کی دوسری اہم تصنیف عاشورہ نامہ ہے. اچھا کریں وکٹ کہانی میں داستان عشق غزل کی حیثیت میں، اور کریں کہ آخری کہ وکٹ کہانی یعنی عاشورہ نامہ میں قصباتی زبان سے اجتناب کیا گیا ہے. آپ لوگ صحیح جواب بتائیے کہ صحیح جواب کیا ہوگا. آواز پہنچ رہی ہے نا، کوئی دقت تو نہیں ہو رہی کسی کو؟ ایک اور آپشن دکھائیے. اچھا یہ دیکھیے، چلیے کمنٹ کیجیے سب لوگ جلدی سے. سب پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ وکٹ کہانی میں جو مہینے ہیں وہ مہینہ گنا دیجیے. ماہ جو ہے مہینہ 12 مہینے ہیں وہ گنائیے. 12 جو مہینے اے اور سی، 12 جو مہینے اے اور سی. اچھا اے اور سی آپشن میں نہیں ہے بھائی. بی اور ڈی ہے، سی بی ہے، اے بی ہے، اس کے بعد ڈی سی ہے. اے اور بی. وکٹ کہانی کے بعد شمالی ہند کی دوسری اہم شعری تصنیف عاشورہ نامہ ہے. بتائیے اور لوگ بتائیے جلدی سے. کون صحیح ہے؟ اے اور بی، بی اور ڈی، یا سی اور ڈی؟ کیا ہے صحیح؟ چلیے بتائیے. یہ بتائیے کہ یہ ہندی جو مہینہ ہے یہ ہم گنائیے تو کوئی آپ میں سے. ساون، بھادو، کوار، کارتک، اگھن، پوس، ماگھ، پھاگن اور چیت، بیساکھ، جیٹھ، آسا. چلیے یہ تو صحیح ہوا. اب اے ایک ہی آپشن میں ہے، اسی سے ہمارا سوال صحیح ہو جائے گا. اے اور بی اے ایک ہی آپشن میں اور یہ صحیح ہے بالکل. بی کہہ رہے ہیں کہ شمالی ہند کی دوسری اہم تصنیف عاشورہ نامہ. بتائیے عاشورہ نامہ کسی کتاب ہے؟ روشن علی کی. روشن علی کی کتاب کا نام ہے عاشورہ نامہ. ٹھیک ہے آگے آ جائیے. کہہ رہے ہیں کہ 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہوں گے. جب ظاہر سی بات 2 صحیح ہوں گے تو کہ علی گڑھ تحریک کا بیج 1857 کی جنگ آزادی سے پھوٹا. آگے دیکھتے ہیں. سر سید احمد خان پر راجہ رام موہن رائے کے اثرات تھے. آئی کریں سر سید کی تصدیق امہات الامہ میں تاریخی صداقتوں کو پیش کیا گیا. تاریخی کہا گیا یا سیرت کی بات پیش کیا گیا ہے؟ سید کی نہیں، ڈپٹی نذیر احمد کی. ایک بات یہ ہو گئی. سر سید احمد خان مغربی علوم کے مخالف اور مشرقی علوم کے پیروکار. کی بات بھی غلط تھی. مشرقی علوم کے پیروکار تھے لیکن مغربی علوم کے بالکل بھی نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ لوگ اور سماج جو ہے کہ نئے علوم سے بہرور ہوں اور نئے علوم کو سیکھیں اور جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ ہوں. تو اے اور بی. اردو کی کس داستان میں نقش سلیمانی اور لوح طلسم کا ذکر ہوا ہے؟ آپ کو بتانا ہے. بتائیے. باغ و بہار، نو طرز مرصع، بستان خیال اور جو فسانے عجائب. بتائیے تو. نقش سلیمانی اور لوح طلسم. کمنٹ کیجئے. فسانے عجائب میں اس کا ذکر آیا. اب ہمیں کہانی کرتے ہیں. بتائیے کہ ان میں سے کون سی ایسی داستان ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو تبازات ہے. تبازات کا مطلب کسی کا ترجمہ نہ ہو. اس میں سے بتائیے. باغ و بہار، نو طرز مرصع اور جو ہے کہ فسانے عجائب، بستان خیال. اچھا آپ نے کہا کہ فسانے عجائب. ٹھیک ہے ہم فسانے عجائب یہاں لکھ دیتے ہیں. فسانے عجائب. ٹھیک ہے. ایک بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ باغ و بہار کا ماخذ کیا ہے، نو طرز مرصع کا ماخذ کیا ہے، اب بستان خیال کا ماخذ. یہ تینوں کتاب بتائیے آپ ہمیں. اگر یہ ترجمہ ہے
تو بتائیے اس کا ماخذ کیا ہے؟ قصہ چہار درویش. ٹھیک ہے, ایک کا بتایا آپ نے قصہ چہار درویش. میں لکھ لیتا ہوں قصہ چہار درویش. ٹھیک ہے, قصہ چہار درویش. نو طرز مرصع کا کیا ہوگا اس کا بتائیے. اور نو طرز مرصع کب لکھی گئی بتائیے. چلیے اس کو میں لکھ دیتا ہوں 1802 لکھنے کی تاریخ ہے یہ. باغ و بہار لکھنے کی تاریخ. نو طرز مرصع 1775. اس کا بتائیے اس کا ماخذ کیا ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہے توازات ماخذ کیا ہے. بستان خیال تو پہلے فارسی میں تھا نا, پھر بعد میں چہار درویش بھی اس کا بھی مرصع. پہلے فارسی میں پھر اردو میں آیا. فارسی میں 15 جلد میں. تو یہ کسی اردو میں ترجمہ ہی کہا جائے گا. چلیے بہت اچھا. اب یہاں پہ پوچھ لیا ہے افسانہ پیاسی چڑیا بستان خیال امیر حمزہ. امیر حمزہ کا ماخذ ہے کیا؟ امیر حمزہ کا ماخذ ہے, جلدی بولیے جواب میں. اوفو دیکھ لیجیے گا, یہ تو ترجمہ ہے نا بستان خیال فارسی میں. چلیے آگے دیکھیے. افسانہ پیاسی چڑیا کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ آپ کے سامنے جو افسانے مجموعے ہیں اس کے ساتھ بتانے ہیں, اس کی تعداد بتانی ہے اور صحیح جواب بتانی ہے. صحیح جواب کیا ہوگا اس میں؟ تماشا گھر, بابا لوگ, الاؤ, روشنی کی رفتار. روشنی کی رفتار میں نہیں ہے. چلیے ایک بتا دیا میں نے, بابا لوگ. بابا لوگ میں. تو بابا لوگ کس کا؟ اقبال مجید کا. غیاث محمد کا. غیاث احمد گدی. اچھا بھائی, اب یہ بتائیے کہ یہ افسانے مجموعے کب لکھے گئے؟ اور لوگ بتائیے. عبدالرب کیوں نہیں بولتی ہو؟ عبدالرب کہہ رہے ہیں کہ یہ آر بی ڈی, سمدین, کنیز, جو لوگ بھی ہیں. چلیے بتائیے. 2003 میں بابا لوگ 2003 میں. چلیے اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں 3 میں نہیں ہے, 1969 میں. ایک سیکنڈ دیکھ لیجیے اس کو اچھے دیکھ لیجیے. تو تماشا کا 2003 ہے. تماشا کا جو پوچھا اسے کمنٹ کرنا چاہیے نا. تو بابا لوگ بتائیے, یہ بتائیے 1969 ہے. 9 افسانے. 9 افسانے. گڈ. تماشا کر کسی کتاب بتائیے. تماشا اگر کمنٹ کیجیے کسی کتاب ہے. افسانے مجموعہ کس کے آئیے. سارے آپ کے یہاں داخل نصاب ہے, آپ نہیں بول رہے ہو, نہیں جانکاری ہے, بہت پریشانی ہو جائے گی. جلدی بتائیے. جیلانی بانو تماشا گھر لگ تو نہیں رہا ہے. جیلانی بانو کا ہے تماشا گھر. اقبال مجید کا ہے تماشا گھر. وہی تو اقبال مجید کا ہے. سر بتائیے جلدی سے, کیا تیاری اچھی نہیں کر رہے آپ لوگ. سر بتائیے تعداد بتائیے کتنی تعداد ہے اس میں. اقبال مجید کا ٹھیک ہے افسانے مجموعہ تماشا داخل نصاب ہے آپ کے. 2003 میں لکھی گئی 12 افسانے. اس کو کمنٹ کیا کیجیے. 2003 میں لکھی گئی, 2003 میں, اور 12 افسانے. ٹھیک ہے. الاؤ بتائیے. الاؤ کس کا افسانہ ہے؟ یہ آ چکا ہے کئی مرتبہ, کل بھی آیا تھا شاید, یہ پرسوں کلاس میں آیا تھا. شاعر کے بارے میں بھی آیا تھا. بتائیے جلدی سے. سہیل حسین آبادی. ٹھیک ہے بتائیے. پوچھ لیا ہے کس سال میں شائع ہوا ہے. 1942. تعداد بتائیے کتنی ہے اس میں. افسانے کی تعداد 12. ایک اور ہے روشنی کی رفتار. قرۃ العین حیدر, اس کی تعداد بتائیے. قرۃ العین الاؤ 12 نہیں, الاؤ 16 لکھے. 16 الاؤ. ایک سیکنڈ سن رہا ہوں. عین حیدر مطلب یاد نہیں ہے کسی کو صحیح سے ابھی. وہ 16 ہی لکھا ہے اردو میں, آپ کو 12 لگ رہا تھا. یاد نہیں ہے, دقت ہوگی. امتحان سر پر ہے. اصل میں اردو میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نیا سوال کیوں نہیں آتا ہے.
कोई नया क्यों नहीं बता रहा? नया के चक्कर में क्या होता है कि जो असल माखज होता है वो हम भूल जाते हैं। हाँ, इसका लिख देता है ना रोशनी का, तो 82, ठीक है 82 ये तो सही है, 1982 ठीक है। तब 23 में कितने हैं? 18। ये आपको याद कर लेना समझ के। यहाँ आपसे पूछ लिया, कल ही बताया था कि ये जो अरबी शुआरा हैं इनके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ से एक सवाल फिक्स रहता है, या तो किताब पूछेंगे या उनके अकवाल पूछ लेंगे, वो आमतौर पर गाइड में रहता है वही पूछ भी लेते हैं, आसान रहता है। इब्न कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बताई हैं? 2, 3, 4, 5, बताइए जल्दी से। 4 बताइए। कौन कौन? 4, चलिए बताइए 4 कौन कौन है? क्या लफ्ज के एतबार से बताया है या कोई और तरीके से बताया है? मुश्किल तो नहीं है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है क्यों? मुसलसल तैयारी करने वालों की इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? 4 किस्में बताई हैं। इब्न कुतैबा के नज़दीक उम्दा शेर वो है जिसमें लफ्ज़ और माना दोनों आला दर्जे के हों। दूसरे और तीसरे नंबर पर वो शेर आते हैं जिनमें लफ्ज़ अच्छे और माना बेमसरफ हो, या माना उम्दा हो और लफ्ज़ नाकिस हो। और सबसे पस्त दर्जे का शेर वो जिसमें न लफ्ज़ अच्छे और न माना। टाइम क्यों लग रहा है सबको? अब नई चीज की तलाश में ऐसा लगता है कि मतलब पुरानी चीज को आप भूल जा रहे हो। ये बहुत अफसोसकुन बात हो जाएगी ना अगर आप पुरानी चीज असल चीज भूल जा रहे हो। नई चीज के मतलब कहते हैं ना गोदाम, दो तरह की बात है। एक है कि आपके पास 10 रुपया है, आप बिल्कुल खाए जा रहे हैं, ला नहीं रहे हैं, ये भी गलत है। और एक एक सिर्फ जमा किए जा रहे हैं, ये भी गलत है। और एक सिर्फ नया चाहिए और पुराना जो है वो खर्च नहीं कर रहे हैं, दोनों होना चाहिए। पुरानी चीज़ें बिल्कुल मुस्तहज़र हों और नई चीज़ें उसको याद करने की कोशिश कीजिए। सब पुरानी चीज़ें तो बिल्कुल ज़ुबान पर रट जाना चाहिए। इसमें चौगतई के नावल टेढ़ी लकीर के मुतालिक गलत जवाब बताना है। ये नावल 1947 में शाये हुआ। इस नावल में शुमन एक मरकज़ी किरदार है। ये सवानही अंदाज का नावल है। ये नावल तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया। बताइए आप, नावल 47 में तो नहीं है, 45 में लिखा गया है, ठीक है। ये नावल 1945 में लिखा गया, 45, ठीक है। आगे चलिए। ये सवाल लगता है ड्रॉप हुआ था, इसमें ए और डी दोनों गलत। डी भी गलत है। ये नफ्सियाती नावल है ना? नफ्सियाती नावल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा नफ्सियात पे जो होगा वो तक़सीम हिंद उसे नहीं मिल सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे यूँ समझिए, ड्रॉप करना अलग चीज़ है, लेकिन समझ लीजिए इसको यहाँ। मिसाल के तौर पर हमारे बहुत से करीबी मतलब आप हैं या कोई और है, ये हमारे भाई बहन है, और क्या कर दिया उसको हमसे अलग कर दिया, तो क्या होगा कि हमारा जहन उस तरह बन सकता है या उसी जहन का मैं शिकार हो सकता हूँ जो और लोग नफ्सियाती तौर पर शिकार हो सकते हैं। अब ये बात अलग है कि एनटीए नहीं माना हो, उसको जहन में रखिए, नफ्सियाती है और साथ में कर दिया तक़सीम हिंद के तनाजुर में। लेकिन ये जवाब तो बिल्कुल इसका सराहतन मालूम है ना कि 1945 में है, ये सराहतन मालूम है। और ये वाली बात जो है ये मानने न मानने के ऊपर ले जाएगा। मैं जो सराहतन मालूम नहीं, जैसे तीसरा वाला है ना सवानही अंदाज, जब सवानही है तो तक़सीम हिंद क्यों आएगा? क्यों मसले को देखिए, उनका का सवानही अंदाज पर लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है। मैं एक बात कहता हूँ कि तक़सीम हिंद के वक्त में ऐसे भी तो मसाइल पेश आए होंगे जिनके साथ ऐसे हालात आए होंगे कि उनके सवाल बयान कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई ऐसा उसलूब बयान किया जा रहा है कि इस उसलूब में लिखा गया तो इस उसलूब में नहीं हो सकता है। ये अलग बात है कि कुछ मखसूस किताबें तक़सीम हिंद पर ही लिखी गई हैं, क्रिश्चियन ने लिखी है और लोगों ने लिखी है, ये अलग बात, इसको नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर इन्होंने नहीं माना है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो सराहत नंबर 1 तो हमें मालूम होना ही चाहिए हर हाल में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। आगे आ जाइए। अब यहाँ से पूछ रिजल्ट में तो तुम्हें सही और दो गलत है। खद्दो खाल फिक्र कंसवी की खाकों को शिशमाल रशीद मस्जिद का, शिशमाल बहुत मशहूर है, ये रशीद मस्जिद का नहीं है, ऐसे जवाब बना सकते हैं।
دو گل بتانا. دلی کا ایک یادگار مشاعرہ فرات اللہ بیگ کا تحریر کردہ کھاتا ہے. اور آگے کہا ہے کہ مرزا فرات اللہ بیگ نے ایک وصیت کی تعمیل میں کے عنوان سے سر سید احمد خان کا خاکہ لکھا ہے. بتائیے جلدی سے, بتائیے جلدی سے, کمنٹ کیجیے, کمنٹ کیجیے جلدی سے. اے اور سب لوگ کمنٹ کیجیے, سب لوگ کمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اے اور سی, چلیے دیکھ لیتے ہیں. اے اور سی ہم صحیح مان لیتے ہیں, تو بی ہے اور بی ہے, اس کو ہم چیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ کس کی ہے؟ شوکت ہے. کمنٹ کیجیے. شوکت تھانوی. تھانوی. اب بارش ہو گئی, ایک وصیت کی تعمیل کس کا ہے؟ سر سید کو عنوان لکھا تھا, لکھا اگر اسی کا سلیم کا لکھا تھا نا, سلیم کا نام تھا. ایک منٹ, چلیے بتائیے کیا ہوا. مرزا فرات اللہ بیگ نے وصیت کی تعمیل میں کس کے لیے لکھا تھا؟ وحید الدین سلیم. وحید الدین سلیم. جی, وحید الدین سلیم, وحید الدین سلیم کے لیے لکھا تھا. سر سید کے لیے وحید الدین سلیم پر اس نے خاکہ لکھا. الدین سلیم. ٹھیک ہے, آگے کریں گے. سر سید احمد نے سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کیا؟ تو غازی پور میں. بھی نہیں ہے سوال میں. اب یہاں دیکھیے, بہت آسان ہے. کریں گے نقاد کو نہ تو کلاسیکیوں کے بدے کے اصولوں کی نقل کا فقیر ہونا چاہیے اور نہ رومانیوں کے سارے اصولوں سے بالا تر ہونا چاہیے, بلکہ اسے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود اصول وضع کرنے چاہیے. بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ارسطو, افلاطون اور ٹی ایس ایلیٹ, میتھیو آرنالڈ. صحیح جواب کیا ہوگا اس میں؟ نہ ارسطو ہوگا نہ افلاطون ہوگا. اب تو آپ بتا دیں ٹی ایس ایلیٹ کا ہے یا میتھیو آرنالڈ کا ہے. یہ ہے بڑا ذکر اس کا چلا ہے. کمنٹ کیجیے جلدی سے, کمنٹ کیجیے, کمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے. غلطی صحیح آرنالڈ. اور لوگ کمنٹ کیجیے. سب دیکھیں کمنٹ آیا عبدالرب کا. سمرین کمنٹ کیجیے, کنیز کمنٹ کیجیے, عائشہ, سب لوگ کمنٹ کیجیے, کیجیے کمنٹ. جب تک آپ کمنٹ نہیں دیکھیں گے پتہ چلے گا آپ غلط بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں. ایلیٹ آرنالڈ. صحیح جواب کیا ہے؟ میتھیو آرنالڈ کا. دیکھیے شاید آپ کو گائیڈ میں بھی ایک اور مل جائے گا, آپ نے کلاس کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا تو اس میں آپ نے لکھا ہوگا. صحیح جواب کیا ہے؟ لکیر کا وقت نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کیا ہونا چاہیے, اصول ہونا چاہیے. پر وہ اترے تو یہ بات کس نے کہی ہے؟ میتھیو آرنالڈ نے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے آپ کو ملانا ہے آسان ہے. میر حسن کی کتاب کون سی ہو جائے گی؟ موسیٰ لکشمی نارائن شفیق اور قائم چاند پور. تو میر حسن کی جو کتاب نکل کر جو ملانے میں اب مخزن نکاح کی جگہ قائم چاند شمستان شعراء آگے آ جائیے. ایک شعر ہے, دیکھیے تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال, دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا. یہ شعر بتائیے یاسر خان چنگیزی کا ہے, ڈاک دہلوی کا ہے, یا جو ہے نعمانی کا ہے, یا شاد عظیم آبادی کا ہے. یہ شعر بتائیے کس کا ہے. یہ شعر آپ کو بتانا ہے کہ یہ شعر کیا کہتے ہیں, تیری محفل سے اٹھاتا مجھے گئے مجھ کو, تیری محفل سے
چاہتا غیر مشہور کا مجال، دیکھتا تھا کہ تم کر دیا، موجودہ حالات میں شعر بہت ہی صادق آ رہا ہے. چلیے آگے جی. کہتے ہیں دو زمرے صحیح اور دو غلط ہیں. تصنیف یاد ہوگی اب بتا دیں. یادگار غالب غالب کی تصنیف ہے نہیں. حضرت حیات جاری دیکھیے دو معلومات یاد بھی بتانا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یگانہ چنگیزی کا شعری مجموعہ آیات وجدان، یہ شعر اے آ بھی چکا ہے. غزل مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ ہے. نشاط روح جگر کا اقبال اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اصغر گورکھپوری نشاط روح اصغر لکھ دوں ان کو. ہاں لکھ دوں. عیسوی خان بہادر آپشن صحیح آئے گا. صحیح ہے کیا؟ یا میر محمد عطا حسین خان تحسین کی یا رجال بیگ سرور کی 70 میں ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ بہادر مارو افروز دلبر کی بات آ گئی تو بہادر بات آ جائے گی. 70 میں. اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ کچھ بتائیں. اس کتاب کی خصوصیت کیا بتائیے. اس کتاب کی ایک خصوصیت بتائیے. کیا اس کو اولیت حاصل ہے؟ کیا حاصل ہے بتائیے. شمالی ہند بتائیے. کسی بھی دوسری زبان کا شمالی ہند کی پہلی داستان. کسی بھی دوسری زبان کا شعر استعمال نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور بتائیے کتاب کرے عیسوی خان بہادر قصہ مارو افروز بھی ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ بنے گا کس مثنوی سے اس کا قصہ ملتا ہے؟ سہل بیان سے. کس ملتا ہے؟ سہل بیان سے اس کا قصہ ملتا ہے. کون کتاب قصہ مارو افروز؟ اردو ہندی کے خوشگوار مزاج کے امتزاج ہے. یعنی اردو ہندی کا اولین نمونہ جو ملانے کا ہے. اردو ہندی کے خوشگوار امتزاج کا اولین نمونہ کون سی کتاب ہے؟ تو قصہ مہرو افروز دلبر جو عیسوی خان بہادر کی 1770 میں کی گئی. اس کو آپ یاد کر لیجیے. اور ایک بات اور دہلی کے اطراف یعنی دہلی کے اطراف کی بولی اور وہاں کی طرز معاشرت کا بیان اس میں آگے آجائیے. ادبی تحقیق معیار پٹنہ دلی بھوپال حیدرآباد آوانا ہمارا بہار میں. بتائیے دلی سے کہاں کا یہ سنا آپ لوگوں نے؟ آوانا ہمارا بہار میں کس نے نکالا تھا؟ کس نقاد نے سوال کل بھی آیا تھا. سوال اس طرح آیا تھا کہ سوال بتاتا ہوں کہ کس کتاب سے تقابلی مطالعے کی ابتدا ہوئی؟ شبلی یہ کتاب جو تقابلی مطالعے سوال آیا تھا. اچھا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ شبلی نے بلاغت کے لیے کیا ضروری قرار دیا؟ لفظ قرار دیا یا معنی قرار دیا؟ عمدہ بلاغت کے لیے معنی کا ہونا ضروری ہے اور
फसाहत के लिए लफ्ज, कल मैंने इसकी तलकीन की है, लिख लीजिए। फसाहत, शिबली ने फसाहत के लिए क्या जरूरी करार दिया है? आला लफ्ज हो। और बलागत के लिए क्या जरूरी करार दिया है? तो उम्दा लफ्ज हो। हमारे यहाँ अभी असल चल एंट्रेंस नए बच्चे आ रहे हैं, चलिए आगे आ जाइए। अब्दुल हलीम शरर के मुतालिक गलत जवाब निशान, मतलब इनके ताल्लुक से 4-5 बातें लिखी गई हैं, इसमें आपको जवाब बताना है। तो मुझे लगता है कि ये आपको पैदाइश वफात याद है, सवाल जवाब यहाँ भी मिल जाएगा। पैदाइश वफात की जगह अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश वफात मुझे ना कभी कभी पहली शिफ्ट में अगर इम्तिहान हो गया था, अगर मिजाज तो याद नहीं है, सुबह पढ़ने के लिए कैसे होगा? 1807 1826 में हुई है। चलिए, तो लखनऊ में पैदा हुए और सवाल बन जाए इस मरतबा। माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, आवाज आप याद कर लीजिए। कभी भी पूछा जा सकता है कि दिलगुदास का मुदीर कौन था, या दिलगुदास किसने निकाला था और कब निकाला था। अच्छा, ये दिलगुदास कई मरतबा बनहुआ, कई मरतबा जा, कभी लखनऊ कभी हैदराबाद, ये कम से कम आप याद कर लीजिए। दिलगुदास रिसाला अब्दुल हलीम शरर ने निकाला था 1887। अब यहाँ एक सवाल पूछ लिया है, ये थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। तो बताइए तो इसमें आप लोग सबसे पहले का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या बताइए? ऑप्शन नंबर 2 है, 3 है, कौन सा है बताइए? 2 है। जी, ए तो सही है। ए ए बी सी डी, ए बी सी डी शायद सही नहीं है, देखते हैं। अब और लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर 2 भी मेरे ही दिमाग में है। हेमचंद्र पहले आ जाएंगे इसमें, हेमचंद्र 4 डी। वो बात की है, 15-16 सदी के हैं, 1503 की किताब वाली, अच्छा बयानी का, हमें तो बहुत पहले के हैं। एक टेक्निक हम बताते हैं आपको बताने के। सवाल वही सही होगा जिसमें डी जो है ना ए के बाद होगा। डी जो ए के बाद होना चाहिए तो बिल्कुल आवाज कट रही है क्या? ज्यादा कट रही है। अब भी कट रही है, बताइए। फोन ज्वाइन कर लेता हूँ कट के मैं। अब ठीक है, ठीक है। आप लोग नहीं बोलिए, कमेंट कीजिए। चलिए, तो बी तो नहीं होगा, पहले सी बी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। तो आपको देखिए पहले आ जाएंगे फिर आ जाएगा बी, फिर वाई नंबर आएगा, संस्कृत से शुरू होगा जी। तो अरबी में आएंगे, फिर अमीर खुसरो आएंगे, तो वाई आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही। अब यहाँ देखिए, ये आसान है। मौजूद सुखन फैज की नज़्म की शानजोश की है, सही तो है, मुश्किल तो नहीं है। ए और बी सही है इसका। इश्क कहीं ले चल, ये किसकी है? उनकी है ना, पता शिरानी की।
ये उसी बता रहे हैं आप लोग, मजाक देखा है ये उसी और भी से होगा इसका। बीते किसान वो है ना, क्या नाम इनका, जो उसकी बहुत मशहूर है, नजरिया अलीगढ़, ये मजाक की है ना। चलिए चलिए आगे चलिए। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर ए और बी बताया ना, यहाँ देखिए ए और बी निशान लगा दिया है, ए और ये लिखना आसान है बिल्कुल। सुहेल अज़ीमाबादी, उसके बाद है जिलानी बानो, फिर है कुर्रतुल ऐन हैदर, और फिर है इस्मत चुगताई, और आगे दिया नज़ारा दरमिया है, छोटी आपा, अंधेरे और उजाले, और जन्नत की तलाश। तो जन्नत की तलाश जिलानी बानो का है क्या? डी का 2, ऐसा नहीं है क्या? ये का 3? अच्छा, आप लोग इधर बता रहे हो ना, नज़ारा दरमिया है कुर्रतुल ऐन हैदर। ये बात तो बिल्कुल पुख्ता है कि नज़ारा दरमिया जो है ना कुर्रतुल ऐन हैदर का है। आप ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं। थ्री नहीं है, नज़ारा दरमिया बहुत मशहूर है। सही लाया मैंने सही लाया, ठीक है। नज़ारा दरमिया है, तलाश जिलानी लगा नंबर 1। एक सवाल दे दिया है, ये पुराने सवाल आते हैं जिसको आपको याद रख लेना है। उर्दू का कदीम शायर चंद्रभान ब्रह्मन किस बादशाह का मुंशी था? शाहजहां, और जो है कि दाराशिको, औरंगजेब, शुजाउद्दौला। बताइए कमेंट कीजिए जल्दी से। शाहजहां का था ना, दाराशिको का था। हाँ दाराशिको का सही, दाराशिको का मुंशी था, इसको आपको रट डालना है। अच्छा, उर्दू जो इस्तेमाल होने लगा किसके जमाने से इस्तेमाल होने लगा? शाहजहां के दौर से। इसको आप रख लीजिएगा, कभी भी सवाल आ सकता है। ये सवाल कभी भी आ सकता है कि लफ्ज उर्दू का इस्तेमाल होने लगा शाहजहां के दौर से। देखिए, गालिब को फारसी जुबान से गैर मामूली दिलचस्पी थी, उन्हें फारसी नस्र नज़्म पर उबूर था। बाहर से आते गालिब को फारसी बहुत अच्छी आती थी, और कह रहे हैं गालिब उर्दू से ज़्यादा अपने फारसी कलाम पर फख्र करते थे। ये बात भी सही है, वो फारसी ज़्यादा अच्छा लिखते थे, ज़्यादा अच्छा पढ़ते थे, और फारसी पर ज़्यादा अपने आप को कहते थे कि नहीं फारसी अच्छा। वो कौन मगरबी अदीब था जो अरस्तु का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द था? आसान है बिल्कुल, अफलातून जो है अरस्तु का उस्ताद है और सुकरात का शागिर्द है। 5-5 मिसरों वाले क्या कहते हैं? बिल्कुल भी करना चाहिए। ये बताना भी है कि कहाँ से लिया गया है। क्या शेर है? बरंगे कोहरा खामोश हरफे ना सजा सुनकर, किताबत गो सदाए गैब से खींचे है पशीमानी। इसको तो मैं तफसील से पढ़ाया हूँ आपको। देखा जो आज जो कुफर साबित हो गया मुसलमान ही आवाज कट रही है, नहीं समझ में आ रहा। एक सेकेंड,
اب جا رہی ہوگی اور آپ لوگ بولیں گے نہیں, آپ لوگ سنیں گے صرف. مائک بند کیجیے, کوئی بولیں گے نہیں. آپ لوگ بولتے ہیں آواز مطلب ٹکرانے لگتی ہے, اس کی وجہ سے گڑبڑ نہیں. اب اس میں سوال یہ ہے, جا رہی ہوگی, کمنٹ کیجیے جلدی سے کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیجیے. سودا کا چیرو کے معلوم ہو گیا آپ کو. آپ کو بتانا ہے کہ حرف ناصلہ سن کر, یعنی کوئی کہتے ہیں نا, اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا بڑا ہے, کوئی آپ کو کبھی ڈانٹ دے تو خاموش رہیے, چلیے ٹھیک ہے, مطلب کیا کہتے ہیں, برداشت کر لیجیے کہ آپ کا دوست ہے, کیا ہوتا ہے ناصلہ الفاظ, تو اس کو نظر انداز کر دیجیے. سینئر ہے, دوست ہے, اپنا سمجھ کے ڈانٹ دیا ہوگا, تو اسی بات کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ایک شعر دیا ہوا ہے کہ سورج نے دیا, یہ پڑھوایا ہوں کئی مرتبہ, اگر آپ بھی نہیں بتا پائیں گے دقت ہوگی. دیکھیے کیا ہے. سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام, چھوڑو چمنستان, یہ تو بالکل ہی غلط لگ رہا ہے, چڑھ ہی نہیں رہا زبان پر, پہلا غلط ہو گیا. سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام, دنیا ہے عجب چیز, کبھی صبح کبھی شام. اب ظاہر سی بات ہے, جب 20 صحیح ہو گیا تو 20 کے ساتھ یہ کیوں کرائے گا, صحیح نہیں ہے, اور بھی صحیح ہے, اور کے ساتھ اب یہ ہمیں بتائیے آپ کہ یہ جو شعر ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے, کون سی نظم ہے اور کس کی ہے, یہ بتائیے. اقبال کی ہے, مشہور ہے, ٹھیک ہے, نظم کا نام بتائیے. آیا تھا کئی مرتبہ, شعائے امید, بتائیے. ٹھیک ہے, شعائے امید. اب یہ بتائیے کہ شعائے امید کتنے حصوں پر ہے اور کس مجموعے میں داخل ہے, کتنے حصوں پر ہے, 3 حصوں پر ہے. ٹھیک ہے, کس مجموعے میں داخل ہے, ذرا کلیم میں, کلیم میں کس میں داخل ہے, جمیل جالبی کے مطابق کس قدیم مثنوی کی ابتدائی اور آخری صفحات غائب ہیں. تو یہ سوال اس طرح بھی آئے گا, قدم راوی, سوال اس طرح بھی آئے گا کہ کون سی قدیم مثنوی ہے جس کے ایک صفحہ پر عبارت ہے اور دوسری صفحہ پر تشریح ہے, تو یہی ہوگا. یا یہ سوال اس طرح بھی آئے گا کہ ناقص الطرفین کون سی مثنوی ہے, تو اس کا بھی جواب یہی بنے گا, قدم راو. اب یہاں دیکھیے ایک جو ہے اقتباس دیا ہے. اقتباس کیا ہے کہ آج لگن گوئی اس جہاں میں, ہندوستان میں, ہندی زبان میں, اس لطافت, اس چھندا سوں, نظم ہور اور نثر ملا کر, گل کر یوں نین بولیاں, اس بات کو, اس نبات کو, یوں کوئی آب حیات میں نین گھولیا, یوں غیب کا علم نین کھولیا. چونکہ اب ساری اس میں جو کتابیں ہیں پرانے زمانے کی کتابیں ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں پہچان کرنی ہے. اس میں جو سب سے معروف کتابیں کر سکتے ہیں کہ امتحان میں مصنف کو اور امتحان بنانے والے کو اس بات کا خیال رکھوایا جاتا ہے کہ سوال وہی بنائیے جو خاص طور سے اقتباس وغیرہ جو آپ کے یہاں داخلے نصاب ہے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اقتباس باہر سے آیا ہو, بہت مشکل کیس میں کبھی باہر سے آیا ہو, اقتباس اندر سلیبس سے آتا ہے. کمنٹ کیجیے, کتاب کم سے کم جان لیجیے, کسی کتاب ہے, کتاب جاننا ضروری ہے. گل معرفت کسی کتاب ہے, بتا دیے. آواز بہت کیوں آواز کٹ رہی ہے صبح میں, کٹنی چاہیے. اب بھی کٹ رہی ہے, میں دھیرے دھیرے بول رہا ہوں, چلیے ٹھیک نہیں ہے. آپ میں سے کوئی پڑھے گا ابھی,
क्लास इस तरीके से भी हो सकती है। चलिए आप सब लोगों ने 5-5 क्वेश्चन पढ़िए। चलिए अब तरफ शुरू कीजिए, मैं माइक बंद करता हूँ अपने तरफ से, फिर मैं बताता हूँ, ये भी तरीका हो सकता है। 5 सवाल पढ़िए आप। जी ये तो हो गया। ताजुल हक़ाइक़ वजही की है, तूती नामा गवासी की, बुल्ले मग़फ़िरत करना। कुरतुल हैदर के नावल आग का दरिया के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही कीजिए। नावल में वर्जीना वुल्फ के इशाराती अंदाज को बरता गया है। दूसरा करें, नावल के शुरू में टी एस एलियट की नज़्म का तर्जुमा किया गया है। तीसरा, नावल का कैनवस सल्तनत अध मुगलिया तक फैला हुआ है। चौथा है, नावल की इब्तिदा बौद्ध मजहब के उरूज के ज़माने से होती है। तो इसमें सही कहा गया है तो गलत पूछा गया है, तो गलत हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। मुगलिया तक नहीं, आज़ादी के बाद तक का ज़माना है। तारीख़ वफ़ात के अतबार से सही तरतीबी निशानदेही कीजिए। तो वफ़ात के अतबार से पूछा है, फ़रतुल्लाह बेग का 46 है, अबुल कलाम आज़ाद का 53 है, और रशीद अहमद सिद्दीकी का 77 है, और कन्हैया लाल कपूर का 87 है। कन्हैया का 1080 है। फ़रतुल्लाह बेग का 1885 1947, रशीद का 1896 1977, अबुल कलाम का 88 58, और कन्हैया का 1080। मेरे बारे में तो इख्तिलाफ है भाई, लेकिन 94 में तारीख भेजिएगा। देखो कौन बच गया, आज़ाद, बताइए। 1888 1958। ज़ेल में 2 बयान दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़िए और पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही कीजिए। बयान अव्वल, मीर की दरियाई इश्क और मुसाफ़ी की बहरुल मोहब्बत एक ही क़ुबैल की मसनवियाँ हैं। क़ुबैल क्या होता है? और बयान 2 में मसनवी कबील। बयान 2 मसनवी ख़बरनामा में रुस्तमी ने इश्क मजाजी को मौजू बनाया है। ख़बरनामा रज़मिया मसनवी है, तो दूसरा गलत है। क़ुबैल भी होता है, थोड़ा पहले कहते हैं क़ुबैल, तस्गीर में बयान अव्वल से बयान दो गलत, ठीक है। क़ुबैल भी होता है अरबी ज़ुबान में, कल भी आया था ये। आनंद हो धोनी का नजरिया किसने पेश किया है? तो आनंद वर्धन ने किया। आ जाइए। ज़ेल में 2 जुमले सही और 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये सही है। उर्दू पंजाबी से निकली, ये गलत है। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, नसीरुद्दीन हाशमी, और उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद पैदा हुई। तो सिंध का नज़रिया सुलेमान नदवी ने दिया, और पंजाबी से महमूद शिरानी। बयान ज़ेल में 2 बयान दिए गए, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही कीजिए। बयान अव्वल है, इंशाइया का खालिक उस शख्स की तरह है जो दफ्तर की छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचता है, नींद दराज होकर हुक्के
کی نئے ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے محو گفتگو ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے. بیان دوم ہے انشائیہ نگار کے لیے قوت انشاء سے خاطر خواہ مصرف لینا ضروری ہے. خیالات میں وہ سالمیت اور تنظیم و اتحاد پیدا نہ ہونے دے جو مقالوں کی امتیازی خصوصیت ہے. یہ بھی غلط ہے. اس کو ریورس کر دیا ہے, الٹا کر دیا ہے. بیان اول جو ہے یہ وزیر آغا کا ہے اور بیان دوم سید محمد حسنین کا. کو پلٹ کے یاد کر لیجیے. جی, انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کی چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے نیم دراز ہو کر حقے کی نئے ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے محو گفتگو ہو جاتا ہے. یہ وزیر اعلیٰ کا قول ہے. اور بیان دو میں انشائیہ نگار کے لیے قوت انشاء سے خاطر خواہ مصرف لینا ضروری ہے. خیالات میں وہ سالمیت اور تنظیم اتحاد پیدا نہ ہونے دے جو مقالوں کی امتیازی خصوصیت ہے. یہ سید محمد حسنین کا قول ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یاد کر لینا ہے. ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط ہے. صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. اچھا یہ ایک دیکھیے, کہہ رہے ہیں آپ اس سوال کو ایک ہی آپشن سے پکڑ لیں گے. آپ کو بہت معروف یاد ہے کہ میر تقی میر کا انتقال کب ہوا تھا؟ 10 میں نا. 1810 میں. ٹھیک ہے, جب 10 میں ہوا تھا تو یہی آپشن غلط ہوگا ہر حال میں. بھی ایک ہی جگہ ہے. ہو گیا؟ نہیں بتانا ہے اس میں. بتائیے. بتائیے, بولیے. اس کا اے اور سی صحیح ہوگا. میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے اور سی کا میر دلی میں اپنے ماموں خان آرزو کے ساتھ رہے تھے. اور یہ غالب کے معاصر نہیں تھے, یہ سودا کے معاصر تھے. ہو جائے گا. ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط ہے. صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. اے بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے. غلط ہے. خدا کی بستی ہے. بی ہے خدا کی بستی انتظار حسین کا. یہ بھی غلط ہو جائے گا. سی ہے خواب باقی ہیں عالم مسرور کی خود نوشت ہے. یہ صحیح ہے. مسافران لندن سر سید احمد کا سفر نامہ ہے. تو سی اور ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا. کو بھی الٹ دیا ہے نا. الٹا کر دیا. بستی انتظار کا ہے اور خدا کی بستی شوکت صدیقی. ہر ذرہ ہے عالم میں خورشید حقیقی یوں بوجھ کے بلبل ہو ہر ایک اونچا دہاں کا. تو اس میں خورشید حقیقی سے کیا مراد ہے؟ خدا کا نور. یہ شعر کس کا ہے بتائیے. شعر بتائیے. میں اقبال کا. کس نظم سے لیا گیا ہے؟ شعائع امید کا لگ رہا ہے. چلیے, ذہن دوڑانے میں پوچھا کیوں ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ سوال یہ بھی آ سکتا ہے. آگے پڑھیے. 3 سوال اور پڑھ لیجیے. 3 سوال اور بتائیے. وہ شعر صحیح تھا نا. شعر صحیح ہے. اقبال کا ہے. کیا تھا بتائیے. نہیں اقبال کا تو ہے لیکن کس مجموعے سے ہے. اچھا شعر بولیے تو کیا تھا. ہر ذرہ میں خورشید حقیقی. ایک میں دکھا دیتا ہوں. آج کو دیکھ لیجیے. ابھی ذرہ ہے عالم خورشید حقیقی. خورشید حقیقی کیوں گوش. یہ تو ہے ولی کا صوفیانہ شہر. ولی کا نہیں, تو اقبال کا. اس میں سے تحقیق کر ہی لیتے ہیں. اقبال کا شعر کیوں نہیں رہا. خورشید حقیقی
ہر ذرہ ہے عالم میں خوشی، ہر ذرہ ہے عالم میں خوشی دے کے آنا چاہیے اس کو. مرشد حقیقی تو ولی کا شعر کا یہ ہے. ایک سیکنڈ رکیے تو. یہ ولی کا شعر تو نہیں لگ رہا ہے، لیکن کیا دکھا رہا ہے ولی کی طرح. علامہ اقبال نے تصوف میں شروع کی تھی. ایک سیکنڈ. رکے گا پھر یہ چھوڑنا پڑے گا. ولی کا شعر ہے، ولی کا، ولی تک ولی کا نہیں. نا دیکھ لیا، پڑھو تو شعر. پڑھ. نہیں تو لگ رہا ہے شعر پڑھیے تو کیا ہے. پڑھ رہا. ہاں دیکھیے، پہلے یہ شعر ہے اس میں. کہتا ہوں تیرے نانو کو میں ورد صبح کا، کہتا ہوں تیرے شکر کو عنوان بیاں کا. جس گرد اوپر پاؤں رکھے تیرے رسولہ، اس گرد کو میں کحل کروں دیدے جا کا. مجھ صدق طرف عدل سو اہل حیا دیکھ، تجھ علم کے چہرے پہ نئے رنگ گما کا. ہر ذرہ عالم میں ہے خورشید حقیقی، یوں بوجھ کے بلبل ہوں ہر ایک غنچہ دہاں کا. کیا سہم ہے آفات قیامت ستی اس کو، کھایا ہے جو کہ تیر تجھ ابرو کی کما کا. جاری ہوئے انجو میرے یوں سبزۂ خط دیکھ، اے خضر قدم سیر کر اس آب رواں کا. کہتا ہے ولی دل ستی یوں مصرع رنگین، ہے یاد تیری مجھ کو سبب راحت جا کا. ملتا ملتا ایک اقبال کا بھی شعر ہے جو آیا تھا، کیا شعیب میر کا یا کس کا تھا، اور مضمون جو لکھا ہے اقبال اور ولی کو ملا کر لکھا ہے. صحیح جواب اس کا ولی ہے. خورشید حقیقی کا مطلب خدا کا نام. صحیح ہے. 3 سوال اور پڑھ لیجیے پھر کلاس ختم کرنا. اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا جی. دیکھیے. ایک لڑکا جو ہے نا جس کو مصنف ہیں اختر الایمان، ظاہر سی بات یہ سب سے جدید میں ہے، تو پھر بھی ابھی آدمی نام دیکھ لیجیے. اور گنجائش ہے آدمی نام چونکہ نظیر جو ہیں پہلے ہیں اقبال سے. پھر نمبر آپ کا داستان بے نظیر سے بھی پرانی ہے، تو کون سا ہی ہو جائے گا بتائیے. داستان بے نظیر صنعتی کی ہے، آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی، لالا سر اقبال، اور ایک لڑکا اختر الایمان. یہ بتا دیجیے. دہلی اردو اخبار 12 جولائی 1857 سے کس نام سے شائع ہوتا تھا؟ تو اخبار الظفر کے نام سے. یہ بتا دیجیے. امدادی محمد صلی کے مطابق 2 زمرے صحیح ہو تو غلط ہے. صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. تو قصیدہ عروضی ترکیب میں غزل سے مشابہ ہے. دوسرا کہہ رہے ہیں غزل 5 شعر سے کم اور قصیدہ 21 شعر سے کم کا نہیں ہوتا ہے. اور سی ہے شاعر قصیدے میں ذہنیہ اور داخلیہ مضامین باندھتا ہے. داخلیہ تو نہیں ہوتا. آگے دیکھتے ہیں. قصیدے میں اخلاقی مسائل اور تدبیر منزل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کسی کے بارے میں قصیدہ لکھے گا تو اس کی عزت آبرو کو درجہ بڑھا دیجیے گا، ایسا تو نہیں ہے. ہٹا دیجیے. اور بھی ہٹ جائے گا کیونکہ اس میں نہیں آ گیا ہے. مطلب غزل 5 شعر سے کم اور قصیدہ 21 سے کم کا ہوتا ہے، اس میں نہیں ڈال دیا، غلط ہو جائے گا. بی تو یہ اس چیز کا صحیح. پھر سے پڑھیے بیو اور ابھی پھر پڑھیے، دیکھنے کی ضرورت ہے. غزل 5 شعر سے کم اور قصیدہ 21 شعر سے کم کا نہیں ہوتا ہے. کم سے کم ہونا چاہیے 5 شعر، اور کم سے کم اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے اس میں. کم سے کم 5 شعر نا. جی کم سے کم 5 شعر اور قصیدے میں کم سے کم 21 شعر ہونا. کم سے کم ہونا میں چاہیے. نہیں بول دیا ہے. نہیں اس پھر سے پڑھیے نا. اسی سوال کو میں پڑھوانا چاہ رہا ہوں تاکہ اچھی سمجھ میں آ جائے. پھر سے پڑھیے. غزل 5 شعر سے کم اور قصیدہ 21 شعر سے کم کا نہیں ہوتا ہے. بات تو ایک ہی نہ ہوئی کہ 2 ہوئی. ایسے کیسے غزل میں کم سے کم 5 شعر ہونی چاہیے، تو انہوں نے تو بھائی کہی کہ کم سے کم 5 شعر سے کم نہیں ہونا چاہیے. باتیں کیا 2 ہے. بتائیے جلدی سے. اگر یہ بی صحیح ہوگا تو پھر سی غلط ہو جائے گا.
وہ نہیں, آپ بات بتائیے، وہ 20 سے نہیں. اور قصیدے کے بارے میں کہا، یہ قصیدے کم 21 شعر سے کم نہیں ہے، 21 شعر سے کم کا نہیں ہوتا. یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ قصیدہ میں کم سے کم 21 شعر ہے، زیادہ تعداد نہیں ہے. قصیدہ عروجی ترکیب میں غزل سے مشابہ ہے. اے اور بی صحیح ہو گیا. سی کے بارے میں کیا ہے کہ ذہنی اور داخلی، ذہنی بات نہ کہ بلکہ خارجی بات، یعنی لاہو لشکر، طاقت اور حلیہ چہرہ کی بات بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اے اور بی صحیح ہوگا اس کا. اور ٹھیک ہے، چلیے اب ملتے ہیں دوسری کلاس میں. شام تک ایک اور کلاس لے لیں گے تاکہ پیپر ختم ہو جائے، نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہ اس میں ہے 1 گھنٹہ لگے گا اس کو اپڈیٹ ہونے میں، پھر میں ڈال دیتا ہوں اس کو. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ناشتہ، اس کا جواب ہو جائے گا اے اور بی. ذہنی تعریف کیسے کریں گے کسی کو آپ؟ قصیدے میں بالعموم تعریف ہوتی ہے نا کسی کی بھی. ذہنی تعریف کیسے کسی کر سکتے ہیں؟ خارجی ہوتی. خارجی ہوتی ہے. لاہو لشکر کی، طاقت کی. مالدار لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے گھر کی بات نہیں کرو، صرف ہماری دولت اور منصب کی بات کرو، ہماری خوبصورتی اور ہمارے جاہ و حشم کی بات کرو. اور داخلی برائی، داخلی میں تو برائی بھی ہوتی ہے. اب برائی کو برداشت کرے گا اپنی؟ نہیں کرے گا. سب کو تعریف چاہیے، تو خارجی تعریف چاہیے، لاہو لشکر کی بات چاہیے، ان کے جاہ و حشم چاہیے. تو اس طرح آپ پکڑ سکتے ہیں چیزوں کو. چلیے، 2 کٹ گئے، کٹ گئے، کٹ نہیں گئے، سیکھ رہے ہو. کٹ کیا گیا؟ نمبر کیسے کٹ گئے اتنی جلدی؟ قلم کہاں رکھ دیا؟ چلیے ملتے ہیں پھر. آپ لوگ بھی ناشتہ کر لیجیے، ہم بھی دیکھتے ہیں کچھ مل جائے تو ناشتہ ہم بھی کر لیتے ہیں، ہے نا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری کلاس میں، پورا پیپر کرائیں گے. لوگ نکل جائیے، میں بھی نکل جاتا ہوں.